أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عید المومنین یعنی جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید المومنین کی عطا کی ہے. ہمیں اس میں شامل ہو چکے ہیں. کتنے لوگ پچھلے جمعہ تھے یا اس جمعہ میں ہے یا نہیں، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. کرونا کے ذریعے سے لقمہ اجل بنتے جا رہی ہے، اور اسی طرح رمضان میں ہمارے بابو سسرے جن کا نام رحمان خان ہے، صرف 2 دن کے اندر 2 عمر میں اچانک ان کو سانس کی تکلیف ہوئی. ہاسپٹل کو لے جا رہے تھے، رستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. تمام سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. کل کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج ان کی باری تو کل ہماری باری ہے، کیونکہ کرونا جو ہے موت کی شکل میں دستک دے چکا ہے. اس کے اندر اچھا انسان بھی جا سکتا ہے، بچہ بھی جا سکتا ہے، جوان بھی جا سکتا ہے، بوڑھا بھی جا سکتا ہے. کوئی عمر کی قید نہیں میرے بھائی میرے دوست. اور موت لائن میں کھڑی ہوئی ہے. موت کیوں میں کھڑی ہے کیا معلوم، کل ہماری باری آ جائے. اور وہ باری آنے سے پہلے کیا ہم نے کبھی اپنا جائزہ لیا ہے؟ کیا کبھی ہمیں اپنی دینداری کا جائزہ لیا ہے؟ ہم کہاں تک مسلمان ہیں، مومن ہیں، پکے ہیں، سچے ہیں؟ اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں کی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے. کرونا کی بیماری، اس کی موت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، مگر اس کے بعد کی جو ابدی زندگی جو خبر سے شروع ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک زندگی ہے میرے بھائی میرے دوست. اس کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ اس لیے ہر جمعہ ہم اعلان کرتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کا محاسبہ کر لو، جائزہ لے لو. کیا معلوم ہفتے کے دن ہماری موت آ جائے یا نماز کے بعد ہی ہماری موت آ جائے. آئیے میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، وسوسہ اور نیکیوں کی بربادی. میرے بھائی میرے دوست، اللہ انسان کو گمراہ کرنے والی اور دیندار سے دوری کا باعث بننے والی چیزوں سے سب سے اہم چیز وسوسہ ہے، جو انسان شیطان کے دل میں بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے. برے خیالات، دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے. وسوسے کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا ایک ہے کہ ایک نفس امارہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ نَفْسَهُ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں۔ جو دل میں خیالات ہمارے آتے ہیں، جو برے بھی خیال ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، جو بھی ہے اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتے ہیں۔ سورہ یوسف میں فرمایا گیا ان نفس الامارۃ بالسوء، سورہ یوسف آیت نمبر 50 بے شک نفس وہ برائی پر ابھارنے ہی والا ہے۔ نفس تو برائی بے شک ہے، شک نہیں ہے اس میں، تو برائی پر ابھارنے والا وہی ہے۔ تو دوسرا سبب خود انسان ہے جو دوسرے انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے ڈالنے والا شیطان بھی ہے، انسان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سبب شیطان ہے، ان دونوں کے بارے میں سورہ ناس میں فرمایا گیا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، آیت نمبر 3 سے 6۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے، اللہ اکبر، جو ہر بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں سے۔ جن میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، وسوسے اور برے خیالات ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص کے 7 جنات میں سے ایک کا ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جنات ہمیشہ، چاہے وہ گھر میں ہو یا باتھ روم میں ہو، روم میں ہو، کہیں بھی ہو، ایک شیطان یعنی جنات تمہارے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے، جو اس کو برائیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک جن لگا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے میری حفاظت فرمائی ہے، وہ اب مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے اسی وسوسے کا سہارا لیا تھا، جیسا کہ فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ شیطان نے اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا، وسوسے میں مبتلا کیا، اے آدم کیا بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں میں بھی برے خیال اور وسوسے آیا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند ابی بکر کی روایت ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگوں کو دلوں میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کے دلوں میں برے خیال آنے لگے تھے۔ ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ میں آگ میں جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کرتا ہوں، مگر اس کو زبان پر لانا پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انسان نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ سے ابو داؤد نے روایت کی۔ میرے بھائی میرے دوست، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے اور گھر سے نکل گئے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے گھر نہ چلے گئے ہوں۔ میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا،
اخذ جاءک الشیطان، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا؟ وہ پوچھتی ہے او مع شیطان، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن میرے پروردگار نے اس کے شر کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور یہاں تک کہ وہ میرا فرما بردار بن گیا۔ مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صفیہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے رات کے وقت مسجد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں تھے۔ ضروری گفتگو کرنے کے بعد جب وہ واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر پہنچے تو وہاں سے دو انصاری صحابہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روک کر کہا، میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بارے میں بھی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بے شک شیطان ابن آدم کے جسم میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی برا خیال نہ پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ شیطانوں سے وسوسے، شیطان مختلف طریقوں سے دین کے بارے میں بھی شک و شبہات پیدا کر دیتا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اس لیے بچو شیطان کے وسوسے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، اور جو تو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، یا دوسرے جو بول رہے وہ صحیح ہے، مگر جو تو کر رہا ہے غلط آدمی کو مشورہ دیتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہی صحیح ہے، جو تیرے باپ دادا سے چلنے پا رہا ہے وہی صحیح ہے۔ یہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، یہ وسوسوں کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وسوسہ بھی دل میں پیدا کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ کیا جب کسی کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس خیال سے باز آ جائے۔ بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دینے لگتا ہے تو شیطان اذان سن کر دور بھاگ جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت کے لیے اقامت بولی جاتی ہے تو جب اقامت ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، اقامت ہوتے ہی چلا جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، دین کے مختلف مسائل کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ طویل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان راہ حق میں وسوسوں کے ذریعے رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے۔ جب بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، ایک نیا دین قبول کر لو گے، ایسا مت کرو۔ شیطان کا یہ وسوسہ ہے میرے بھائی، مگر بندہ حق شناس اس کے فریب کو ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر جب اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ ہجرت کر کے جاؤ گے، اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے، معلوم نہیں نئی سرزمین تمہارے لیے کیا کیا دشواریاں پیش آئے گی، اس لیے تم اسی وطن میں رہو۔ بندہ مومن اس کی اس بات کو بھی نظر انداز کر کے ہجرت کرتا ہے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان جان اور مال کی محبت، بیوی بچوں کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بڑی خطرات ہیں، تمہاری جان اور تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، پھر تمہیں اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے بھی بچھڑنا پڑے گا۔ جب بندہ اس مرحلے میں بھی اس کی شکست دے کر آگے بڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمام مراحل میں شیطان کا مقابلہ کیا اور راہ حق پر ثابت قدم رہا، اللہ تعالیٰ پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل ضرور کرے گا۔ جو شیطان کے نفس سے مقابلہ کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے مقابلہ کر نیک راہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کی جب موت آئے گی تو انشاءاللہ اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، آؤ برے خیالات سے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کے خیالات اس کے دل میں پیدا ہو ان کو زبان پر نہ لائے اور ان پر عمل کرنے سے بچتا رہے۔ یہی ایک مومن کی ایمان کی دلیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی، ہم میں اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں زبان پر لانے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کیفیت کو محسوس کرتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیفیت کا احساس تو صریح ایمان کی دلیل ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا، اور جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے اور انہیں اپنی زبان پر نہ لائے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے دل سے ان خیالات کو دور رکھنے کے جو تدبیر بتلائے گئے ہیں اس پر عمل کرے۔ آئیے میرے بھائی میرے دوست، شیطانی وسوسے سے ہمیشہ اللہ کی حفاظت طلب کرنا چاہیے، اور دل میں جب بھی برا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ سورہ اعراف آیت نمبر 200۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر خیرات کو مشتبہ کر دیتا ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خنزیب نامی شیطان ہے جو نماز کے دوران آ کر تمہیں جو وسوسے ڈالتا ہے، اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزیب ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے کا ایک اہم سبب ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائی۔ اس لیے جب بھی دل میں برے خیالات پیدا ہو اپنے ایمان کو تازہ کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور تمہارے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دل میں ایسا خیال آ جائے، ایسا خیال ہے تو فوراً کہو آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ۔ ایسا خیال آنے کے بعد ایسا کہو۔ شیطان کریدتا ہے تاکہ ایمان سے ہٹ جائے، اللہ کے بارے میں بھی وسوسے ڈال کر کفر کی طرف لے جانے کی کوشش ہر دم لگا رہتا ہے میرے بھائی۔ تیسری بات ہے میرے بھائی، ارادے کی کمزوری، یقین کی کمی کی وجہ سے بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر مومن کو چاہیے کہ دل سے شک کی کیفیت کو ختم کرے اور یقین کی کیفیت پیدا کرے۔ خصوصاً نماز میں ہوا خارج ہونے کا وسوسہ ہو تو فرمایا گیا کہ اس وقت تک نماز نہ توڑے جب تک یہ بو محسوس نہ کر لے یا آواز نہ سن لے۔ صدقہ اور خیرات بھی وسوسوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے میرے بھائی میرے دوست۔ صدقہ اور خیرات کہاں ہے کرنے والے صدقہ خیرات؟ تنگی میں جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی صدقہ اور خیرات اللہ کے دربار میں چوٹکی مارنے سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ ہم مسجد میں اعلان کرتے ہیں، مسجد کی الیکٹرک کی بل آ گئی، کوئی مائی کا لال آگے بڑھنا نہیں چاہتا، 10 روپے 20 روپے بھیک دے کے چلا جاتا ہے۔ دنیا کا خرچ کرنے کے لیے اپنے جوبوں کو خالی کرنے والے یہ دنیا کے یہ درندے ہیں جو دنیا پرست ہیں، دنیا کی محبت میں ہیں۔ ان کو کرونا تو ضرور آئے گا، یہ کرونا کی موت پہ ہی مریں گے۔ اللہ کے گھروں میں اعلان ہوتا ہے، تم 10 روپے 20 روپے پھینک کے جاتے ہو مسجد کو، کیا تمہارے پاس 20 روپے کی حیثیت ہے؟ اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائی میرے دوست، صدقہ کرنے کا حکم دیا مگر تم ایک کنجوسی کرتے ہو صدقہ کرنے کی۔ 500 روپے نوٹ نکال کر کوئی دینا نہیں چاہتا، 100 دینا نہیں چاہتا۔ حضرت 8000 9000 بل ہے، چلو یہ 1000 روپے میرے طرف سے لے لو۔ ارے آخرت کے بینک میں تم اپنا اکاؤنٹ کھولنا نہیں چاہتے، معلوم نہیں کرونا سے مرنے والے ہو، تم بچ جاؤ گے کرونا سے۔
کرونا تو ننگا ناچ رہا ہے، تمہارے گلیوں میں گھوم رہا ہے، کس کو پکڑوں کس کو چھوڑوں؟ تمہاری سانس جب رکے گی، جو جان کی تکلیف آئے گی، اور تم جیسے ہی ہسپتال جاؤ تمہیں مار دیا جائے، تمہاری لاش نہیں دی جائے گی۔ سمجھتے ہو تم؟ کہاں سمجھ ہے مسلمانوں؟ مسلمان تو اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا پہننا چاہتا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے لیے کچھ تیاری کرنا نہیں چاہتا، اپنے لیے آگے کچھ بھیجنا نہیں چاہتا۔ جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ بڑی کٹھن زندگی ہے، وہاں کوئی ماں باپ کام آنے والے نہیں، دنیا کا کوئی ملا مولوی کام آنے والا نہیں، تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری دولت یہیں رہے گی اور تم یہاں سے چلے جاؤ، کروڑوں کی دولت رکھو گے تم، مگر وہ دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائی میرے دوست، خصوصاً تاجروں کو جو تجارت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرمائیں گے شیطانی وسوسات سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات کیا کریں۔ تاجر دنیا لوٹتے ہیں، یہ لوگ صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے گھروں کی بات آتی ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے پریشانیوں میں منہ موڑ لیتا ہے۔ پریشانی تو ہے ہر انسان کو میرے بھائی میرے دوست، اللہ کے گھر کی پریشانی، اللہ دیکھتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، کس کی دولت کتنی ہے، کس کے بینک بیلنس کتنے ہیں، سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہے۔ تم بول ہی نہیں سکتے کہ میں پریشان ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ اللہ کے گھر کو دینے کا موقع ہے تو تکلیف پریشانی سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، فضول خرچی کرنے کے ٹائم تکلیف بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتی، بنداس خرچ کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت فرمائی۔ قیس بن ابو غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا، ترمذی کی روایت ہے، تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کے وقت شیطان اور گناہ موجود رہتے ہیں، اپنی خرید و فروخت کے وقت کچھ صدقہ اور خیرات کر دیا کرو۔ موجودہ دور بڑا نازک ترین دور ہے میرے بھائی میرے دوست، خصوصاً ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، خصوصاً مردوں سے زیادہ عورتیں اس آزمائش میں مبتلا رہتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ مذکورہ تدابیر اختیار کر کے شیطانی خیالت سے دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، اور سلسلے میں ہر طرح کی غیر اسلامی سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ہر مومن صبح سے لے کر شام تک بہت سے نیکیاں کرتا ہے، مگر نیکیوں کی حفاظت کی فکر کم لوگ ہی میں پائی جاتی ہے۔ نیکی کرنا بڑی بات نہیں میرے بھائی، نیکی کی حفاظت کرنا ہے۔ پیسہ کما لینا بڑی بات نہیں ہے، پیسوں کی حفاظت کرنا ہے، صحیح راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ غلط راستوں میں خرچ پڑو گے تو گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی طرح نیکی بھی ہے، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ آدمی کا کرایہ سب پانی میں مل جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، سورہ زمر میں فرمایا گیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَهُنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں، اگر ہم کسی کے سامنے مخاطب ہوئے تو ہم کو گالی دے رہا بولتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے، آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین آپ ضیاءکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ نام میں 18 انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا گیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر بالفرض یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ نیک اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت جائیں گے۔ زمانے جاہلیت میں ابن جدعان نامی ایک شخص تھا جو بڑا سخی تھا، ہر کار خیر میں پیش رہتا تھا، غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بارے میں پوچھا
اس کی کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کے کچھ کام آئیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی، کان کھول کر سن لو، نہیں، کیونکہ اس نے کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کی، کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ اکبر، بلکہ اس کی ساری زندگی شرک میں بسر ہوئی۔ شرک جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کا شریک کرنا، اللہ کو بھی اللہ ماننا، بابا کو بھی اللہ ماننا، قبروں کی پوجا کرنا، قبروں کی پرستش کرنا، یہ شرک ہے، یہ شرک کیا بول ہے؟ عبادت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، کیا اس کی یہ نیکیاں اسے فائدہ دیں گی؟ کون پوچھ رہی ہے؟ میری اور آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، وہ ماں پوچھ رہی ہے میرے بھائی، سوچ کر دیکھو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں، کیونکہ اس نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ اس کی ساری زندگی شرک میں بسر ہوئی۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے لیے سجدہ کرنا ہی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی بھی زندہ یا مردہ شک و مصیبت اور پریشانی میں پکارنا، جو اسے دعا کرنا بھی شرک ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے بارے میں ایک عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری بیماری اور مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ غیر اللہ ہماری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، جو مر گئے 9 من مٹی کے اندر ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ آوازوں کو سننے والا، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا صرف ایک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور اولاد عطا بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس طرح کا شرک آج مسلمانوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس عقیدے کے ساتھ اولیاء کی قبروں مزاروں پر حاضری دیتی ہے کہ ان میں مدفون اولیاء کرام ہماری مصیبتیں دور کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ یوسف میں فرمایا گیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آیت نمبر 106، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، آج کے خبر پرستوں کا شرک یہی ہے کہ وہ خبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 708۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو صوم و صلاۃ کے پابند ہوتے ہیں، مگر ذرا سی تکلیف پہنچ جائے اور کوشش کے باوجود تکلیف دور نہ ہو تو فوراً مزاروں کا یا نام نہاد ولیوں کا رخ کرتے ہیں، یا نام نہاد عاملوں کا۔ یہ سارے اور شرکیہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانا میرے بھائی میرے دوست، یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ ہر محلے میں، ہر گلے میں، ہر محلے کے اندر ہر نکڑ پر عامل بابا بیٹھا ہوا ہے جو تعویذیں دیتا ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا ساتھی ہے۔ تم جا کر اپنا اس سے حال پوچھتے ہو تو سب سے پہلے وہ تمہاری ماں کا نام پوچھتا ہے۔ جو بھی عمل، چاہے وہ ملا ہو، مولوی ہو، داڑھی چھوڑا ہو، سفید ڈریس پہنا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اگر تم کسی کے کہنے سے جاؤ بھی، وہ قرآن کا علاج کرتے ہیں۔ آپ قرآن کا دھوکہ دے کر سن کر تم چلے جاتے ہو، جب جانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہو، سب سے پہلے وہ یہی لفظ پوچھتا ہے کہ تیری ماں کا نام کیا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ماں کا نام بول کر تمہاری ماں کے ساتھ گندگی کرے، ماں کی نسل چلائے، باپ کی نسل کو ختم کر دے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور شیطان ایسا کرتا ہے جب وہ کوئی عامل متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ سے ماں کا نام پوچھے تو سمجھو یہ جادوگر ہے۔ اگر آپ نے اس سے اپنے حال دریافت کر لیا، 40 دن کی تمہاری عبادت ختم، اللہ نہ کرے اس وقت تمہاری موت آ گئی تو تم جہنم میں مڑو گے، سڑو گے، جہنم میں سڑو گے، تم کبھی واپس نہیں آؤ گے جہنم سے، یاد رکھ لو۔ ہمیشہ کی زندگی ہوا، جہنم میں موت نہیں ہے تمہارے لیے۔ دنیا میں موت مر گئے، جب زندہ ہونے کے بعد، میدان حشر کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک دمبا صبح کر دیا جائے گا، تمہاری موت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوزخ کا ڈھکن بند، دروازہ بند کر دیا جائے گا، تم سڑو گے، وہیں پر باہر نہیں آ سکو گے۔ میرے بھائی بہنوں، کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ کیوں گلے میں ڈوریاں ڈالتے ہو؟ کیوں ہاتھوں میں ڈوریاں ڈالتے ہو؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ کسی کو ہم نے پوچھا یہ ڈوری تم نے ہاتھ میں کیوں ڈالی؟ حضرت نظر کے واسطے ڈالا۔ نظر؟ کس کی نظر؟
تیری خود تجھے نظر لگ جاتی ہے میرے بھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں کالی پتلیاں دی ہیں، اور تیرے سر کے بال کالے ہیں، تیرے بھووں کے بال کالے ہیں، تیری داڑھی کالی ہے، تیرے مونچھ کالے ہیں، اور تیرے ہاتھوں میں جو بال ہیں سب کالے ہیں، پھر نظر کے لیے ایکسٹرا فٹنگ کہیں کو، ایکسٹرا فٹنگ کہیں کو میرے بھائی، یہی تو شرک ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ من اللہ تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ رکھا ہے اس نے شرک کیا، اگر اس حال میں مر گیا تو قیامت کے دن وہی تعویذ کا پھندا اسے گلے میں ڈال کر خبر سے اٹھایا جائے گا۔ کیا ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غیب دانی اور پوشیدہ امور کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہیں نجومی، کاہن اور جادوگر کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہی نجومی اور کاہن لوگ پامسٹ اور پروفیسروں کے بورڈ لگا کر جو چاہا سو پوچھ یا ہر قسم کی مراد پوری ہوگی ایسے الفاظ دیواروں میں چپکا کر، ڈوروں میں چپکا کر دعوے کرتے ہیں۔ پریشان حال اور مصیبت زدہ انسان اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے علاج کرواتے ہیں، اپنے گمشدہ چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور ان سے اپنی قسمت کا حال دریافت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ان کاہنوں کے پاس جا کر علاج کرانا، اس سے اپنی قسمت کا حال دریافت کرتے ہیں، ان کاہنوں کو پاس جا کر علاج کرنا، ان سے اپنی قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے ہاتھ دکھانا اور وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو بربادی عمل کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، جو شخص کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس کی 40 روزہ تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے میرے بھائی میرے دوست، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، کے پاس بھی بابت پوچھنے کے لیے اور پھر اس کے جواب کی تصدیق بھی کی تو اس نے شریعت اسلام کا انکار کر دیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ جو باباؤں کے پاس جاتے ہیں ان کا اسلام نہیں ہے، اسلام خارج ہو گئے ہو، اور پھر داخل ہونے کے لیے توبہ استغفار کرنا پڑے گا میرے بھائی میرے دوست۔ کہاں ہو تم؟ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں خلاف ورزی، خلاف و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر کوئی شخص دین میں حصول ثواب کے لیے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے تو اسے بدعت کہتے ہیں، جس سے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ 3 صحابی رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال بیان کیا، اور لوگ ان عبادت کو کم سمجھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، ہمیں نیک عبادت گزار اور زاہد بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی پڑے گی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیشہ قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کروں گا، رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ترک نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گفتگو کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی میرے دوست سنو، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اس کے باوجود میرا یہ حال ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی ترک بھی کر دیتا ہوں، رات کا کچھ حصہ نماز پڑھتا ہوں، کچھ حصہ آرام کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، یہ میرا طریقہ ہے۔ جو میرے اس طریقے سے رد گردانی کرے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے زندگی کے ہر شعبے میں نئے نئے طریقے اور بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک، اور وفات کے بعد بھی بدعتوں کا ایک لا انتہائی سلسلہ۔ ہندوؤں کے پاس جتنی رسومات ہیں تقریباً ساری رسومات مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، فاتحہ 11ویں 12ویں 40واں چھٹا چلی برتھڈے وغیرہ سب ایسی بدعت ہیں جو اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے پانی پلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہیں چھوڑ دو، یہ میری امتی ہے۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے میرے بھائی غیب کے، اللہ کے نبی کو غیب بتانے والے، غیب کا تصور کرنے والے فرشتے کیا کر رہے ہیں آپ نہیں جانتے بول رہے ہیں۔ غیب کا علم ہوتا تو کیا اللہ کے نبی نہیں بولتے تھے
اس کا عقیدہ کیا ہے، انہیں کیسا مرا، کیا مرا؟ اللہ اکبر، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے آپ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی رک کر سوچو تو صحیح، کن کن کو تم نے دنیا کے انسانوں کو مرنے کے بعد غیب کا علم رکھنے والا سمجھ لیا؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ سو رہا ہے کیا؟ ساری دنیا انسانوں کو، فقیروں کو، بے نمازیوں کو دے دیا ہے، اللہ ہاتھ باندھ لے کر انگلے کو بیٹھائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا تصور ہے تمہارا؟ شیطان تمہارے ایمان کو بگاڑ چکا ہے، تمہیں جہنم پر لے جانے کے لیے بس ضد ہے شیطان، اور تم بھی باقاعدہ شیطان کا ساتھ دیتے ہو۔ کہتے ہو کہ ہمارے ابا جان ایسا کرتے تھے، ہمارے دادا جان ایسا کرتے تھے، ہماری نانی ہماری دادی جان کرتی تھی، پردادی تھی کرتی تھی۔ نہ جانے کیا تم جو کافر مشرک تھے جو کعبہ کے اندر مکے کے اندر، وہ بھی یہی کہتے تھے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیں گے۔ ان کو کافر کہا گیا، اور تمہیں کیا کہا؟ تمہیں کیا کہنا چاہیے میرے بھائی؟ ذرا غور سے سوچو تو وہی حرکت تمہیں بھی کرتے ہو جو کفار مشرکین کرتے تھے، وہی حرکت آج کا مسلمان بھی کرتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اسی دین کو اپنانے میں دنیاوی فلاح اور اخروی نجات ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، مرنے کے بعد بھی کامیابی ہے۔ جو اللہ نے جو تمہیں دین دیا ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ کو پتہ ملے گا۔ کسی درگاہ، کسی خانقاہ، کسی اور جگہ آپ جا کر تلاش کریں گے تو سوائے شرک ہے، یہ شرک کے اڈے ہیں۔ یہاں جانے کے بعد تمہارا ایمان ضائع ہو گیا، تم ایمان سے باہر نکل گئے، تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ خیرات کر لو، سب ختم، کوئی بات نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی دنیا کو اپنانے میں دنیاوی فلاح اور اخروی سے نجات۔ سورہ عمران میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آیت نمبر 50 پر 8، 80 پر 5۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات کا ایک نسخہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول دیکھیے اس میں کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کو پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا افی شک انت یا ابن خطاب الم آتم بها بیضاء نقیل لو كان اخی موسیٰ حیا وما وسع الى اتبع۔ اے خطاب کے بیٹے، اے خطاب کے بیٹے، میری شریعت کے کامل ہونے میں تمہیں شک ہے؟ اور کیا میری شریعت واضح نہیں ہے؟ سن لو، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی بقید حیات ہوتے تو ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ میری اتباع کریں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آج تم دنیا کے علماء کی کتابیں پڑھ کر کہتے ہو کہ یہ صحیح کتاب ہے، حالانکہ اس میں غلط لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہوا ہے، دیکھو تو صحیح۔ مگر جہاز پر تورات کا ایک ٹکڑا لے کر بولنے سے اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں کسی ملا مولوی اللہ اکبر فضائل عمل، فضائل صدقات، فضائل درود، دعوت دیکھو اس کے اندر کیا ہے، گند بھری پڑی ہے، ہوگی کوئی ایک دو حدیث، باقی کی پوری کتاب شرک سے بھری ہوئی ہے۔ لاؤ کوئی مائی کا لال رکھا ہے تو کتاب ہم دکھاتے ہیں اس کے اندر شرک کیا ہے، اور تم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہو، قرآن کو بازو رکھتے ہو، احادیث کو بازو رکھتے ہو، اس کتاب کو اپنے مسجدوں میں بھی پڑھتے ہو اور گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہو۔ میرے بھائی ہٹو، یہاں تورات کا ایک ٹکڑا پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہ بھائی تمہیں کہا ہے تم قرآن سے دور ہو، حدیث سے دور ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہود و نصارہ کی کچھ تعلیمات ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، اللہ اکبر، معلوم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ رامائن پڑھتے ہیں، فلانے میں ہے، ہوگا کہیں کا ہے جی، وہ چھوڑا جی، وہ رامائن گیتا سے جی، قرآن تمہارے سامنے آگے بعد اس کا حوالہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس میں بھی ہے، کیا اس کتاب کو تم صحیح مانتے ہو، اس کو غلط مانتے ہو؟ اگر تم ایسا شک کرتے ہو تم بھی اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، دنیا کی ادیان کی مذہبوں کی کتابوں کو اٹھا کر پھینکو باہر۔ کیا وہ قیامت کے دن کتاب رامائن گیتا، انجیل، بائبل، کیا کیا کتابیں ہیں جو دنیا کے اندر ہیں،
سب منسوخ ہو چکے ہیں، اس کی طرف توجہ مت دو، اس کا حوالہ بھی مت دو تمہیں قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن کے مقابلے میں یہ دنیا کی گنجڑ قسم کے لوگ لکھے سو کتابوں کو تم حوالہ دیتے ہو، یہ کیسے مسلمان تم؟ افسوس ہوتا ہے، دنیا ملا مولوی کتاب لکھا تو قرآن سے مقابلہ کتاب کو دیکھو ہمارے حضرت یہ لکھی ہے، تیرا حضرت بھاڑا میں گیا، ہمارا حضرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری کائنات کا امام تو وہ ہے امام اعظم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقابلے میں کون سا امام آ سکتا ہے؟ کون سا نبی ہے؟ اگر تم نے امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ درجہ تو تم نے اماموں کو نبی مان لیا اور نبی کا انکار کیا ہے تم نے۔ کان کھول کر سن لو میرے بھائی، بات کڑوی ہوتی ہے مگر حق ہے، سوچ کر دیکھو، اپنے گریباں میں منہ چھانک کر دیکھو کہ ہم کہاں تک سچے مسلمان، کیا ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں یا دنیا کے ملا مولوی پیر و مرشد کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں؟ ہمارا دین ناقص، کرونا کی موت آئی سیکنڈ کے اندر تم قبرستان میں چلے جاؤ گے، تمہاری جنازے کی بھی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، تمہاری میت تمہارے ہاتھوں میں نہیں دی جائے گی۔ آج یہ عذاب الہی ننگا ناچ رہا ہے تمہارے گلیوں میں، تمہارے گھروں کے اندر، خوف و حراس کی زندگی میں گزار رہے ہو، پھر بھی تم باباؤں کو پکڑ کر بیٹھے ہو، پھر بھی تم ملا مولوی کو پکڑ کر بیٹھے ہو۔ کیا تمہاری عقل نہیں؟ کھانا کھاتے ہو بھوسا کھاتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اونچا سر دیا، اونچا دماغ دیا، سوچنے کے لیے تمہارے کو وقت نہیں ہے، دنیا کے کاموں کے لیے اچھا ڈاکٹر کو سی، اچھی ہسپتال کو سی ہے، اور خبر میں جانے کے لیے اچھا دین کو سا ہے، خالص دین کو سا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، نبی نے کہا، یہ سوچنے کی فرصت۔ ملا مولوی کہہ دیے، بابا نے کہہ دیا، ختم، اور اسی پر رہو گے، تمہاری موت آئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میرے بھائی میرے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دوسری روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہود و نصارہ کی کچھ تعلیمات ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، یہود و نصارہ کی تعلیمات اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں لکھ بھی لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی اسی طرح بے راہ روی کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ اگر تم گیتا قرآن فرزانہ پڑھ کو اس کا مقابلہ کریں گے تو ضرور گمراہ ہو جائے گے۔ یہ چیلنج ہے ہمارا، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ جب قرآن تمہارے پاس ہے تو دوسری کتابوں کی دلیل پیش مت کرو، اگر تم اس سے محبت کرے تو کیا قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں فضائل اعمال ہوگی، اور گیتا ہوگی، رامائن ہوگی، بائبل ہوگی اور انجیل ہوگی، نہ جانے کیا کیا تم دلائل دے کر پیش کرتے ہو۔ قرآن کے سوا دلیل ختم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل پیش کرو، اس کے سوا کوئی دلیل نہیں، کسی کی دلیل پیش کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ نصاری بے راہ روی کا شکار ہو گئے، حالانکہ میں تمہارے پاس ایک روشن اور واضح شریعت لے کر آیا ہوں۔ اگر اس وقت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو اس کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ احمد و امام بہقی اور مشکات المصابیح میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اسلامی تعلیمات کی بجائے مغربی تہذیب کو نہ صرف پسندگی کی نظر سے دیکھتی ہے بلکہ اس پر فخر کے ساتھ عمل بھی کرتی ہے۔ یقیناً یہ چیز نیکیوں کو برباد کرنے کا سبب بنے گی۔ کچھ جدت پسند ایسے بھی ہیں کہ مغربی تہذیب سے مرعوبیت کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو ناپسندگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، مثلاً داڑھی، پردہ، تعداد ازواج، حدود تعزیرات وغیرہ ساری تعلیمات انہیں اپنی ناقص عقل کے منافی معلوم ہوتی ہیں، جس کی بنا پر ان کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ محمد میں فرمایا گیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ۔ محمد آیت نمبر 9، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ شریعت سے ناخوش ہوئے، بس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ داڑھی سے نفرت کرنے والا اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ چیچک کی داڑھی، خشخش کی داڑھی نہیں چلنے والی، داڑھی کو معاف کرو، مونچھوں کو کترو، اللہ کی حدیث ہے۔ اور تم ہے نا دنیا کو ڈر کر داڑھی بنانا نہیں چاہتے۔ آج دنیا داڑھی سے خوف ہے، جو داڑھی رکھتا ہے اسے ساری دنیا خوف کی نظر سے دیکھتی ہے۔ بس نہیں، یہ کافی نہیں ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رعب داڑھی کے ذریعے سے رکھ دیا ہے اور تم اس داڑھی کو پسند نہیں کرتے اور تمہارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، تو یہ معلوم نہیں میرے بھائی۔ اور جو لوگ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں سورہ توبہ میں کہا گیا، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا۔
قد کفرتم بعد ایمانکم، سورہ توبہ آیت نمبر 60 پر 5 اور 60 پر 6. کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے. اللہ اکبر. ریاکاری کیا ہے میرے بھائی میرے دوست؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال، نیک کام اللہ کو خوش کرنے کی بجائے کسی دنیاوی غرض کے لیے کیا جائے، اس سے بھی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، میں شرک سے بیزار ہوں. جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اور اس میں میرے حصے کو ترک کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شرک ہے، اللہ کے ساتھ بھی شرک ہے. نبی کے ساتھ شرک کیا ہے؟ علماء کی باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہٹا دینا، علماء کی بات کو لے لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو پیر و مرشد کی بات کو لے لینا. اللہ اکبر. یہ نبی کے ساتھ شرک ہے میرے بھائی، اور اس میں پہلا حصہ ترک کر دیتا ہوں. قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا ان میں ایک عالم ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ عالم ہوگا. دوسرا مالدار، اور تیسرا وہ شخص ہو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر پوچھے گا، تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا کیا؟ عالم کہے گا کہ میں نے تیرے دین کو عام کیا. مالدار کہے گا کہ خیر کے تمام راستوں میں نے اپنا مال خرچ کیا. اور تیسرا کہے گا کہ میں نے دین کی سرل منتہی کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی. اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو. اللہ اکبر. تم نے یہ سارے کام اس لیے کیے کہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہیں، اور مالدار سخی کہیں، اور بہادر اور طاقتور کہیں، اور یہ چیز تمہیں دنیا میں حاصل ہوگی. ان کی یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر انہیں فرشتے گھسیٹ کر اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تو ریاکاری کے سنجام کو سوچ کر ان پر 3-4 مرتبہ غشی طاری ہو جاتی اور بے ہوش ہو جاتے. کیا کبھی ہمیں بے ہوشی آئی؟ کیا کبھی ہمیں نیند اونگنا بھی آیا؟ یہ باتیں سن کر ریاکاری کے تعلق سے سن کر بے ہوش ہو جاتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، مگر ہمیں چھو تک نہیں رکھتے. میرے بھائی میرے دوست، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث سنے تو کہنے لگے، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس قدر ہوئے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہ کہیں فوت نہ ہو جائے، موت نہ آ جائے. اضطراب ہوتے تھے. آج ہمیں رونا نہیں آتا میرے بھائی. کرونا ہمارے گھروں کے پاس ہماری گلیوں میں گھوم رہا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا. اچھا کھانا، اچھا پینا، نماز چھوڑ دینا. رونا نہیں آتا اللہ میں بے نمازی ہوں، مر گا تو کیا کروں گا اللہ. تقویٰ مسجد سے پوری گلی میں آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تقویٰ مسجد کے پاس رہنے والے اے مسلمانوں، غیرت بھی ہے تو اذان سنتے فوراً مسجد والے. جھوٹ مت بولو کہ میں وہاں پڑھتا ہوں، میں یہاں پڑھتا ہوں. نہیں، سب سے بڑا پہلا حق، جس گلی میں مسجد ہے اسی گلی کی مسجد میں نماز پڑھنا تمہارا فرض ہے. تم دوسری گلی کو انگل کر جا نہیں سکتے. اگر وہاں جگہ نہیں ہے، نماز ہو گئی ہے تو تمہیں دوسری مسجد کو آ سکتے ہو، مگر پہلی مسجد تو تمہارا یہی ہے. اس گلی یہاں سے لے کر وہاں تک، اوپر تک بھی اس مسجد کا حق ہے. کہاں ہے وہ لوگ؟ کہاں ہے میرے بھائی؟ فجر میں تو سب سو رہے ہیں گھروں میں نیند مارتے ہوئے اچھی کھانے کی. رات میں 2 کلو مرغی لگا کے تل کے کھاتا ہے اور گھراٹے مار کر سوتا ہے. اس سے خوف نہیں ہے کرونا فجر کی نماز کے بعد میرا گلا دبوچ نہ لے اور میری سانس روک نہ لے. ڈرو میرے بھائی، اللہ سے ڈرو، نماز کو قائم کرو. چھوڑ دو یہ دنیا کے پیچھے، دنیا چھوڑ دو. دنیا چھوڑنے کے لیے، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بیماری کو نازل کیا ہے. اور تم سمجھتے کم ہو، سوچتے نہیں ہو. خبر کا وہ اندھیرا گھڑا جس کے اندر سانپ اور بچھو ہے، تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی وقت کے لیے تمہاری سانس رکے گی، تم موت کے گھاٹ چلے جاؤ گے. تمہاری لاش کے نہیں دیں گے اور وہی ہسپتال والے دفن کر دیں گے. جنازہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، مختصر لوگ جائیں گے. بلکہ کسی کے جنازے کے ساتھ 40 آدمی اگر توحید پرست ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے سوالوں کو آسان کر دیتا ہے. مگر یہاں موقع ہی نہیں دیا جا رہا. کیا ہوگا معاملہ میرے بھائی؟ ذرا سوچو تو صحیح. قیامت کے دن ریاکاری طرح رسوا ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے
مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے۔ شرک اصغر کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو خوش کرنے کے لیے، ملا مولوی کو خوش کرنے کے لیے، صدر کو خوش کرنے کے لیے، سیکرٹری کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے، تم ان کے دکھاوے لے کے لیے جو صدقہ خیرات کیے ہو۔ آج سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ بے نمازی کرونا کے تعلق سے لاکھوں راشن تقسیم کرتے ہیں۔ کیا ان کا ایمان صحیح ہے؟ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کر رہے ہیں، کوئی ان کی نیکی قابل قبول نہیں، یاد رکھیں، بلکہ ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ ان کا کوئی ایمان نہیں، سب سیاست ایمان ہے ان کا۔ کوئی فلم انڈسٹری کا ہیرو مسلمان کیوں نہ ہو، اس کا ایمان بیچ کر ہی انہیں فلم انڈسٹری جاتا ہے۔ سیاست کے اندر قدم رکھنے والا بھی اپنے ایمان کی پوٹلی اٹھا کر پھینک کر بے غیرت ہو کر جا کے سیاست میں کھڑتا ہے۔ جائے گا درگاہ بھی جائے گا، چرچ بھی جائے گا، دیول بھی جائے گا، یہ مسلمان ہو کر روشن بیگ ہو یا وہ سب بیگ ہو یا کیا فرق پڑنے والا ہے اسے؟ کیا فرق پڑنے؟ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل تو کر ہی دیا دنیا کے اندر، دیکھی ساری دنیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا ہی ہے، کرے گا ہی۔ میرے بھائی میرے دوست، باتیں بہت ہیں، ریاکاری سے بچنا یہ بہت مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیکیاں جن کو خوش کرنے کے لیے تم دنیا میں نیکیاں کرتے تھے، وہ دیکھو تمہیں کیا بدلہ دیتے ہیں، جاؤ ان کا بدلہ لے لو۔ لوگ وہاں رہوں گے قیامت کے دن، وہ کہیں گے ہمیں تو جہنم کے گڑھے کے پاس کریں گے، ہمارے پاس نیکیاں مانگے آئے۔ ارے تمہیں دیکھ کر ہم نیکیاں کرتے تھے۔ کوئی کسی کو دیکھ کر نمازی بن جاتا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں۔ کوئی کسی کو دکھانے کے لیے جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے کہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے۔ یہ ریاکاری ہے میرے بھائی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر فجر کی نماز میں چھپ کر اور ساری دنیا سو کر رہتی ہے۔ یہ آؤ، یہ دکھاؤ تم نمازی ہو تو۔ جمعہ کی نمازی نہیں، رمضان کی نمازی نہیں، بقرعید کی نمازی نہیں، جنازے کی نمازی نہیں، 5 وقت کی نمازی بنو۔ جب تمہاری جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز اور نماز جنازے کی نماز میں قبول ہوگی، اور تم مرو گے تو تمہاری بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، وہ بھی قابل قبول ہوگی۔ اور تمہیں 5 وقت سے خالی اور نماز نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ ہوگا تمہارا؟ ریاکاری سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، شرک ریاکاری تمہارے اعمال کو چونٹی کی چال سے بھی کہیں زیادہ آہستگی سے صلاحیت کر جاتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح کی روایت ہے، میں تمہیں ایک ایسی دعا بتلاتا ہوں کہ اگر تمہیں اس کا اہتمام کرو گے تو شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے محفوظ رہو گے۔ تم یہ دعا پڑھتے رہو، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شرک سے جس کو تو میں جانتے بوجھتے انجام دوں، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ان گناہوں سے جو انجانے میں مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ حاجت مندوں کی مدد کرنا، مصیبتوں میں ان کے کام آنا، ان کی ضرورت پوری کرنا اور اجر ثواب کا کام ہے، مگر صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد احسان جتلانا ایسا گناہ ہے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 پر چل رہا ہے، ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتلا کر، ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اس سے پہلے بھی آیت میں فرمایا گیا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 پر نرم بات کہنا، معاف کر دینا اور صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ میرے بھائی، تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے بچ کر نیکی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ لوگوں کو دکھا کر ریاکاری میں مبتلا ہونے کا تمہیں ڈر ہے تو چھپ کر دے دو۔ حضرت یہ لوگ مسجد کے لیے آپ الیکٹرک کے والے پیسے پوچھے لے، کوئی دیکھ رہے گا دیکھنا ہے، نہیں بازو برا کیا کرتے دینا۔ یہ چھپ کر نیکی ہے، یہ اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ میں کرتا ہوں، کیا بھی نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ تو 1000 نہیں 10,000 بھی خرچ کر دے مسجد کے لیے، 10 کروڑ بھی خرچ کر دے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو نہیں کیا برباد ہے۔ ڈرو میرے بھائی، ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ سے ڈرو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے میرے بھائی میرے دوست۔ تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے بچ کر نیکی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔
یہ مسلم کی روایت ہے، جو آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسی طرح تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے بچ کر برائی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کچھ لوگ بظاہر بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نفل تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مگر جیسے ہی تنہائی میں موقع پاتے ہیں برائیوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جن کے نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہواؤں میں ذروں کی طرح بکھیر دے گا. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں وہ لوگ بتلائیے تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں، تاکہ ہمارا شمار بھی غیر شعوری طور پر ان میں سے نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں میں سے ہیں اور تمہاری ہی بھائی اور تمہارے ہی طرح راتوں میں عبادتیں بھی کرتے ہیں، مگر وہ تنہائی میں موقع پاتے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے. موجودہ دور میں میرے بھائی یہ مختصر سے باتیں ہیں، انشاءاللہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. 5 منٹ کا وقفہ ہے. موجودہ دور میں برائیوں کے راستے بے شمار ہیں. موبائل فون کو لے لیجئے، کتنی برائی ہے. آج ماں کے پاس بھی سپریٹ موبائل، سپریٹ انٹرنیٹ، بیٹے کے پاس، بیٹی کے پاس، شوہر کے پاس، بیوی کے پاس کتنے موبائل گھر میں؟ 10 صحیح تو 10 موبائل، سب دابتے موبائل، برائیوں سے بھرے ہوئے موبائل فون، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ فحاشی کے ذرائع بن چکے. انٹرنیٹ کا استعمال اچھے کاموں سے کہیں زیادہ فحش کاموں کے لیے کیا جاتا ہے. بند کمروں میں بیٹھ کر ہر طرح کے فحاشی کا نظارہ کیا جاتا ہے. نوجوان اس مرض میں سب سے زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں. شراب نویشی، سگریٹ نویشی، پان پراگ، گٹکا، اللہ اکبر، برائیوں کی جڑ ہے. سگریٹ نویشی برائیوں کی جڑ ہے. تمہارے نیکیاں جس طرح وہ سگریٹ کا دھواں اور اس کی آگ جیسے اس سگریٹ کو ختم کرتی ہے. غور کرو، تم منہ میں لگاتے ہو سگریٹ، کیا سارا کا سارا ویسا ہی رہتا ہے جیسے ختم ہوتا ہے یہاں سے تمہاری نماز ختم. فجر تم نے پڑھی، سگریٹ پیا، فجر کی نماز گئی. ظہر پڑھی، ظہر کی نماز گئی، سگریٹ دم مار دیا. تمہارا سگریٹ تمہارے لیے وبال جان ہے. کیا تم اس سے پسند کرتے ہو اس گندی چیز؟ ایسی بدبو، منہ خراب، پان پراگ کھا کے سڑا منہ، بدبودار منہ لے کر مسجدوں میں آتے ہو اور کہتے ہو کہ ہاں میں پکا سچا مسلمان ہوں. غیرت آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. سگریٹ چھوڑو، تمہاری جان سے بڑھ کر نہیں، ایمان سے بڑھ کر نہیں. اگر تم سگریٹ نہیں چھوڑتے تو تمہیں ایمان کو چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ چکے ہو. تم جب مرو گے تمہاری آنکھ بند ہوگی. تمہیں معلوم ہوگا کہ مولانا نے کہا تھا، مولوی صاحب نے کہا تھا تمہارا ایمان جا رہا ہے. آج میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں موت کے فرشتے، اچھے فرشتے نہیں آئے، برے فرشتے آ گئے میرے پاس میری روح نکالنے کے لیے. کاش کہ میں عبد الرحمن کی بات سن لیتا، سگریٹ کو لات مارتا. میں نے نوٹوں کو جلایا ہے. اللہ کی نعمت ہے جو دولت ہے، اس دولت کو آگ لگایا ہے. میں آگ لگا چکا ہوں میں، اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ عبد الرحمن میرا نام، عبد الرحیم میرا نام. نام بدل دو، نام بدل دو. ایمان نہیں بدل سکتے تو، ایمان کو قابو نہیں کر سکتے تو اپنا نام بدل دو. پھر دنیا میں جو چاہے کرو، تمہیں شرم بھی نہیں آئے گی، تمہاری قیمت بھی مر جائے. اللہ سے ڈرو میرے بھائی. جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. یا سگریٹ پہ تو 40 دن کی نماز قبول ہو جاتی ہے. گٹکا کھایا تو 40 دن کی نماز قبول ہو جاتی ہے. ارے یہ تو کینسر پیدا کرنے والا، خودکشی کی طرف جانے والا، اپنے آپ کو ختم کرنے والا، پھیپڑوں کو جلانے والا. کرونا آ گیا، پھیپڑے کے لیے تو احتیاطیں شروع ہو گئی. ماسک لگاؤ، فلانا لگاؤ، ٹائنیٹر کرو، الگ الگ کھڑو، پھرو نہ کو، بھاگو نہ کو. یہ سگریٹ جو پی رہا ہے، جو تیرے پھیپڑے کو تو اپنے ہاتھوں سے چلا رہا ہے، اور تو کرونا کا بیمار ہے. سگریٹ پینے والا کرونا کا مریض ہے. مرے گا تو پھیپڑے سڑا کر مرے گا، اور اللہ کہے گا اس سے پھیپڑے میں نے تجھے صحیح سلامت دیے تھے، واپس کر مجھے. اے سگریٹ پینے والوں، اگر تم قیامت کے دن وہ پھیپڑے دے سکتے تو پھیپڑے کے اندر ایک بڑی غلط ہوتی ہے، تم رکھ کے بھی مالک نہیں. کیا بولوں میں، کتنا بولوں میں. بولتے 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 میرا گلا پھنس ہو جاتا ہے. نماز پڑھانے کے لیے میری آواز بند ہو جاتی ہے. تمہیں جوں تک میرے حضرت کی آواز خراب ہو گئی.
تمہارے لیے میں تڑپتا ہوں اور تم اپنے لیے نہیں تڑپتے. اپنے لیے کوئی برائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے. برائی چھوڑ دو میرے بھائی, برائی چھوڑ دو. اپنے عمر رضا, شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو گویا وہ جہالت کی موت مرا ہے. حقوق اللہ کی طرح حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت اہم ہے. بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی بھی ضیاع اعمال کا باعث ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار, روپیہ پیسہ اور مال متاع نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ کی شکل میں ڈھیر ساریاں لے کر نیکیاں لے کر آئے گا, مگر ساتھ ہی وہ کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی پر الزام تراشا ہوگا, ناحق کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, جس کے نتیجے میں اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن پر اس نے زیادتی کی ہوگی, اور حقوق دلوائے جانے سے قبل اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان ظالموں کے گناہ اس کے سر چھوڑ دیے جائیں گے, پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. یہ چند ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو برباد ضائع کرنے والے ہیں. نیکیوں کی حفاظت اور ان کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اجتناب کرے, ان حرام چیزوں سے بچتا رہے, اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھام دے. کم عقل انسان بھی جب کوئی قیمتی چیز خریدتا ہے تو اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے. اگر کسی کے گھر میں ہیرے جواہرات ہوں, سونا چاندی ہو, تو ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن تدبیر اور کوشش کرتا ہے تاکہ یہ قیمتی سامان چوری نہ ہو جائے. دنیا کے تمام معاملات میں ہم اس قدر چالاک ہیں, مگر دین کے معاملے میں اس قدر غفلت کا شکار ہیں کہ نیکیاں تو کرتے ہیں مگر اس کی حفاظت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ سارے گناہ گویا ہماری نیکیوں کو لوٹنے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو ان چوروں اور ڈاکوں سے بچائیں تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ رہیں. اللہ ہمیں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائی میرے دوست, بات کو میں ختم کرتا ہوں. 10-15 منٹ میں نے زیادہ لے لیا آپ کے, اس لیے کہ بات ختم ہوتے ادھوری رہ جاتی ہے, پھر اگلے جمعہ بولنے کے لیے وقت نہیں ہوتا, اس لیے میں نے آپ کا چند 10 منٹ کا وقفہ زیادہ لے لیا. میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم آپ کے سامنے بات رکھے ہیں قرآن و حدیث کی, اسے غور و فکر کر کے اس پر عمل کریں, اس لیے کہ موت ہمارے سر منڈلا رہی ہے. کرونا کی شکل میں ہی صحیح یا کسی اور کے شکل میں ہی صحیح, ہماری موت بالکل قریب آنے والی ہے. ہم اس کے لیے کیا تیاری کریں؟ ہمارے ایمان کا جائزہ لیں. ہمارا ایمان غلط ہے تو اس کو پاک و صاف کر لیں. صحیح ایمان کیا ہے؟ علماء کے پاس آئیں, قرآن و حدیث کے علماء کے پاس آئیں. دنیا کے مولوی ملاؤں کے علماء کے پاس مت جائیں. قرآن کا علم, حدیث کا علم جس کے پاس ہے اس کے پاس آئیں اور دین کی تحقیقات کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ خاتمہ بالخیر پہ آپ کا ہوگا, ورنہ تو خاتمہ برا ہوگا. اس کا انجام ہمیشہ کا جہنم ہے. اگر خاتمہ بالخیر ہو تو ہمیشہ جنت پہ رہو گے. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. میرے بھائی میرے دوست, میرے ماموں سسرے تھے, تقریباً 70 سال کی عمر تھی. اللہ ان کو مغفرت فرمائے. یہ کرونا کی بیماری میں مرے تھے, اس حالت میں میرے 2 دن بیمار ہوئے, تیسرے دن ہسپتال کو لے گئے. راستے کی ان کا روح قبض ہو گئی. اور اچھے ملنسار تھے, نیک آدمی تھے, ہر مصیبت ہر تکلیف میں سر جھکا کے بات کرتے. اور غصے میں ہم اڑا دیے. پہلے پکے مشرک تھے, توکل مستان درگاہ گئے, وہ باغ کا جو لباس پہنتے تھے, ناچتے تھے روڈوں میں, پھینک کرتے تھے, اس کے چیلنج والے تھے توکل مستان درگاہ. میرے ماموں سے ہم نے ان کو نصیحت کی, ہم نے ان کو دین کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ ان کو توحید کی دعوت دیا. تمام شرک تھے. گوری پاڑے کے اندر, گرتلی کے اندر مشہور تھا, پہلوان میں تھے وہ زمانے کے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیا, توحید پرست ہو گئے. رمضان کے 1 دن پہلے یہاں آ کر گزار دیے. مجھے نماز ملے نہیں, کرونا کا مسئلہ ہے, مسجد میں نماز ہوتی ہے تو میں آ کر پڑھ لیتا ہوں. 2 دن انتظار کر کے نماز پڑھے. کہ بقرعید چھین لے. اللہ بقرعید کو بولے کا چہرہ ہمیں نظر آتا ہے. میں کئی بار شرک کے تعلق سے, بدعت کے تعلق سے کوئی ڈانٹتا رہا, مگر سن کر خاموش ہو جاتے. کبھی اٹھا بولے ایسا انسان کرونا کی وجہ سے جب ہمارا تمہارا کیا حال, ہمارا تمہارا کیا ہے میرے بھائی. بولتا اور کسی بات, ان کی باری کل ہماری باری ہے. ہمیں اپنے
بچا دو. سوچو تو صحیح، میرا بھائی مرنا ہے. ہم آپ سے آج گزارش کرتے ہیں کہ مغفرت کے لیے دعا کیجیے. جنازے کی نماز مختصر، لوگ رات کے 11 بجے دفن کر دیا گیا. 5 بجے انتقال ہوا، کسی کو اطلاع نہیں. فوراً کفن بنا کے فوراً ان کو دفن کر دیا گیا. مسجد توحید جو الیاس نگر میں ہے، عمر آباد میں ہے، وہاں امام نے آ کے جنازے کی نماز پڑھا. ابھی ختم. 100 سال کی ہم فکر لے کے رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ دنیا کو چھوڑنا ہے میرے بھائی. باپ دادا کا دین نہیں، اللہ کا دین ہے. میں اب بھی کہتا ہوں، سن لو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے آپ تمام مل کر دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات بلند کرے. کل ہمارا بھی معاملہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال بالخیر پر ہماری زندگیوں کا خاتمہ کرے، اس کی بھی فکر ہمیں کرنی چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.